الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا حاضرین جمعہ، دینی بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، گزشتہ جمعہ میں میاں بیوی کے حقوق کے تعلق سے مختصر طور پر کچھ اصولی باتیں آپ کے سامنے بتائی گئی تھی۔ بتایا گیا تھا کہ نکاح کا مقصد قرآن نے سکون بتایا ہے۔ اس سکون کے حصول کے لیے قرآن نے 3 اصول کا ذکر کیا ہے۔ ایک تو محبت، جس کا تقاضا حقوق کی ادائیگی ہے۔ دوسرا رحمت، جس کا تقاضا اخلاق حسنہ ہے۔ اور تیسری چیز ہے مصلحت، کہ جو موقع اور محل کے اعتبار سے دونوں کے درمیان جو کچھ بھی مصلحت متقاضی ہوگی اس وقت اس پر عمل کرنا ہوگا۔ جہاں ایک طرف سکون کے حصول کے لیے ان تینوں چیزوں کی نہایت ہی ضرورت ہے، وہیں دوسری طرف سکون کو غارت کرنے والی چیزیں بھی پائی جاتی ہیں۔ بلکہ زیادہ تر معاملات میں آپ دیکھیں گے کہ میاں بیوی کے درمیان یہ سکون والی بات بہت ہی کم پائی جاتی ہے۔ اس کی وجہ آپسی اختلافات ہے۔ تو آج کے اس خطبے کے اندر مختصر طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ میاں بیوی کے درمیان اختلاف کیا ہے، اسباب اختلاف کیا ہے،
اور اس کا حل کیا ہے۔ لیکن اس سے پہلے ہم ایک حدیث سنیں، اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ میاں بیوی کے اختلاف میں شیطان کا بڑا ہاتھ ہوتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس روایت کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ابلیس یضع عرشہ علی الماء، ابلیس اپنا تخت پانی پر لگاتا ہے، ثم یبعث سرایاہ، پھر وہ اپنے کارندوں کو بھیجتا ہے، فَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَنْزِلَةً أَعْظَمُهُمْ فِتْنَةً، اس ابلیس کے نزدیک سب سے مقرب وہی شیطان ہے جو سب سے زیادہ فتنہ پرور ہے، جو سب سے زیادہ فتنہ پھیلاتا ہے۔ یجیء احدهم فیقول فعلت کذا وکذا، ایک شیطان آتا ہے ابلیس کے پاس، کہتا ہے کہ میں نے یہ اور یہ فتنہ برپا کر دیا، فیقول صنعت شیئا ما صنعت شیئا، کہ تم نے تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، تم نے یہ فتنہ پھیلا ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ بھی نہیں کیا ہے۔ فیقول، پھر ایک آ کر کہتا ہے ما ترکتہ حتی فرقت بینہ وبین امرأتہ، کہ میں نے ایک آدمی اور اس کے بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دیا ہے، دونوں میں لڑائی پیدا کر دی، جھگڑا لگا دیا ہے۔ تو شیطان بڑا خوش ہوتا ہے، فَيُقَرِّبُهُ وَيُدْنِيهِ وَيَلْتَزِمُهُ، اس کو اپنے قریب کرتا ہے اور سینے سے لگا لیتا ہے، تھپ تھپی اس کو مارتا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شیطان کا ایک بڑا مشغلہ اور بہت بڑی اس کی کوشش میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا ہے۔ یہ بات ہر شوہر اور ہر بیوی کو سمجھ لینی چاہیے کہ ان کے درمیان جو اختلافات ہوتے ہیں ان اختلافات کا سبب شیطان ہوتا ہے، شیطان جھگڑا لگاتا ہے، اور یہ کوشش اس انداز میں ہوتی ہے کہ بہت سارے شیاطین کو جو لوگ جادو کے ذریعے سے کسی پر مسلط کر دیتے ہیں تو ان میں سے جادو کا ایک جو شیطان کا ہتھ کنڈا بتایا گیا ہے، جو قرآن کے اندر ذکر ہوا ہے سورہ بقرہ میں، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ، کہ بنی اسرائیل میں سے لوگ جادو سیکھتے تھے، اس کے ذریعے سے شیطان کو مکلف کرتے تھے، شیطان سے جادو سیکھ کر کے، اور مقصد ہوتا تھا کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈال دے۔ تو جادو کا بھی سہارا لیا جاتا ہے جس کے اندر شیطان کا بھی ہاتھ ہوتا ہے۔ تو صاف طور پر پتہ چلتا ہے کہ میاں بیوی کے درمیان تفرقہ ڈالنا یہ شیطان کا بڑا مشغلہ ہے اور بڑی کوشش رہتی ہے شیطان کی۔ اب ہم یہاں پر غور کرتے ہیں کہ شیطان ایسا کیوں کرتا ہے، اس کو اتنا زیادہ اپنے قریب کیوں کرتا ہے ابلیس، اور پھر اس کو شاباشی کیوں دیتا ہے۔ تو میں نے پچھلے خطبے میں ذکر کیا تھا کہ انسانی نسل، اللہ رب العالمین کا اصل مقصود یہ ہے کہ سارے کے سارے انسان اللہ کی عبادت کریں، اور انسانی نسل کے معمار کے طور پر اللہ نے ماں باپ کو بھیجا، یعنی انسان کا رشتہ بنایا، ان رشتوں میں انسان کی پرورش والی جو ذمہ داری ہے یہ ماں باپ کو دی ہے، اور ماں باپ ہونے سے پہلے میاں بیوی ہوتے ہیں، اس لیے ماں باپ تبھی درست ہو سکتے ہیں جب میاں بیوی درست ہو۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان کا تعلق درست ہوگا تو انسانی نسل بھی درست ہوگی۔ اگر یہ میاں بیوی ہی بگڑ گئے تو پھر انسانی نسل کو بگڑنے میں کوئی مسئلہ نہیں رہتا ہے۔ اب شیطان کی کوشش کیا ہے، وہ کس طرح سے جال بچھاتا ہے،
کہ اس نے یہ وعدہ کر رکھا ہے کہ سارے کے سارے انسانوں کو میں جہنم میں لے جاؤں گا، تو شیطان ہر ایک انسان کے پیچھے تو کوشش کرتا ہی ہے، لیکن وہ ایسا وار کرتا ہے کہ جس سے کہ سارے لوگ ایک ساتھ جہنم میں آ جائیں۔ تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ جو اصل بیس ہے، بنیاد ہے، اس کو ہی فاسد کر دیا جائے، اس کو ہی خراب کر دیا جائے۔ تو انسانی نسل کی بیس ماں باپ ہے، یعنی میاں بیوی ہے۔ تو جب میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہوتا ہے، جھگڑا ہوتا ہے، دو گھر بالکل بکھر پڑتا ہے، بچے ادھر ادھر ہو جاتے ہیں، ماں باپ کے جھگڑے کے برے اثرات بچوں پر پڑتے ہیں، اسی طرح سے خاندان بکھر جاتا ہے، پھر بچوں کی پرورش صحیح طور پر نہیں ہوتی ہے۔ اگر صرف بچے ماں کے پاس رہے تو بھی صحیح طور پر پرورش نہیں ہوگی، صرف باپ کے پاس رہے تو بھی صحیح طور پر پرورش نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے شیطان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ جو اصل بیس اور بنیاد ہے اس کو ہی ختم کر دیا جائے، تو ساری انسانی نسل ہی جہنم کے اندر آ جائیں گے۔ اس وجہ سے شیطان، ابلیس اس شیطان کو بڑا اپنا قریب کرتا ہے جو دو میاں بیوی کے درمیان جھگڑا لگاتا ہے۔ یہ اصل مقصود ہے۔ یہ بات کو ہر ایک شوہر کو، ہر ایک بیوی کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ اصل میں شیطان کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اب ہم یہاں یہ جاننے کی کوشش کریں کہ ہمارے درمیان اختلافات ہوتے کیوں ہیں، اور اختلافات اگر ہوتے ہیں تو پھر اختلافات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات جان لینی چاہیے کہ میاں بیوی کے رشتے میں دونوں کی شریعت کے اندر اپنی اپنی جگہ پر حیثیت ہے۔ بیوی کی اپنی جگہ حیثیت ہے، شوہر کی بھی اپنی جگہ اپنی حیثیت ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہوتا یہ ہے کہ ہر ایک یا پھر ایک دوسرے کی دونوں حیثیت کو بھول جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس حیثیت کو سامنے نہ رکھ کر کے اپنے اعتبار سے لوگ اس کو سمجھنے کی اور اس کے اعتبار سے معاملہ اختیار کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اختلافات زیادہ پیدا ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر بیوی، ان کی اپنی ایک حیثیت ہے، بیوی کے ساتھ کیا معاملہ اختیار ہونا چاہیے، کس طرح سے رہن سہن اختیار کرنا چاہیے۔ میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی ہے جس کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، اور ان کے ساتھ یعنی تم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کرو۔ حسن معاشرت کا مطلب اچھے سے ان کے ساتھ رہو، ان کے ساتھ اخلاق سے پیش آؤ، ان کے حقوق کو ادا کرو، اور ان کی جو جائز امور ہے ان کو تم پورے کرو۔ یہ ایک مرد کو اللہ رب العالمین حکم دے رہا ہے۔ گویا کہ اس معاملے میں بیوی کی ایک حیثیت یہ ہے کہ مرد ان کا خیال رکھے، مرد ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے، مرد ان کے ساتھ بیہیویئر اچھا رکھے، تو تب جا کر کے ایک حیثیت کا پتہ چلتا ہے کہ بیوی کی یہ حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے بڑی تاکید کی ہے، نصیحت کی ہے مردوں کو۔ نصیحت کیا کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استوصوا بالنساء، عورتوں کے حوالے سے، بیویوں کے حوالے سے تم مجھ سے وصیت لے لو، میری وصیت قبول کرو، میری نصیحت قبول کرو۔ اور کیا عورتوں کے تعلق سے وصیت ہے کہ تم ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرو گے، بھلائی کا معاملہ کرو گے۔ تو بیوی کی حیثیت دی ہے ہمارے معاشرے میں، حالانکہ دونوں باتیں ہیں، شوہر کی بھی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے، بیوی کی بھی حیثیت نہیں سمجھی جاتی ہے۔ تو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے ایسے مرد ہیں جو اپنے آپ کو اتنا بڑا مرد سمجھتا ہے کہ بیوی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی ہے، بیوی کو جو چاہے حکم دے، جو چاہے کرائے، جو چاہے بولے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ بس اطاعت و فرما برداری ہر اعتبار سے ہونی چاہیے۔ لازمی طور پر اطاعت و فرما برداری رکھی گئی ہے بیوی کے لیے کہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری کرے وہ،
لیکن آپ کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ وعاشروہن بالمعروف، آپ ان کے ساتھ حسن معاشرت اختیار کریں، اچھے طریقے سے، بھلے طریقے سے، اخلاق کے ساتھ، رحم و کرم کے ساتھ، شفقت کے ساتھ ان کے ساتھ گزر بسر کریں۔ یہ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ تو ایک تو یہ والی حیثیت کی بات ہے۔ دوسرے یہ کہ شوہر کی جو حیثیت ہے، شوہر خود وہ حیثیت نہیں سمجھتا ہے اور بیوی بھی نہیں سمجھتی ہے۔ شوہر کی حیثیت کیا ہے؟ شوہر کی حیثیت قوام ہے، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر قوام ہے، ذمہ دار ہے، گارجن ہے، وہ گھر کے اندر با اختیار ہے۔ جب یہ گارجن والی بات آتی ہے تو مرد کو صرف ایک بات یاد رہتی ہے کہ میری بات سب کو ماننی چاہیے، میرا حکم چلنا چاہیے۔ لیکن یہ میرا حکم چلنا چاہیے، اس سے پہلے گارجن کو خود اپنے آپ کو گارجن ثابت کرنا ہوگا، اپنے آپ کو قوام ثابت کرنا ہوگا کہ واقعی معنوں میں قوام ہوں، میں گھر کا ذمہ دار ہوں، گھر کا مرد ہوں، یہ والی بات آنی چاہیے۔ ایک سوال اسلام پر یہ اٹھتا ہے کہ مرد اور عورتوں کے درمیان اسلام نے تفریق کی ہے، عورتوں کو بالکل دبا کر کے رکھا ہے اور مرد کو بہت اوپر اٹھا کر کے رکھا ہے۔ وہ کیسے کہ عورتوں کو محکوم بنا دیا اور مرد کو تو گھر کا آقا بنا دیا، گھر کا مالک اور گھر کا گارجن بنا دیا۔ یہ سوال اٹھتا ہے گویا کہ اسلام میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی جاتی ہے، حالانکہ ان کا یہ الزام سراسر غلط ہے۔ اسلام عدل چاہتا ہے، اسلام انصاف پر مبنی قانون لاتا ہے، جو حالات اور انسانی فطرت کے تقاضے کے مطابق ہو، اسلام وہ تعلیم دیتا ہے۔ تو اسلام اصل میں مرد کو اپنی ذمہ داری دی ہے، عورت کو اپنی ذمہ داری دی ہے، لیکن مرد کو جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، اس کے اندر مرد کو یہ نہیں پاور کرایا گیا ہے صرف کہ وہ صرف حکم چلائے، بلکہ مرد کو ذمہ داری دینے کا مطلب یہ ہے کہ مرد خود سمجھے کہ مجھ پر یہ ذمہ داریاں ہیں، مجھ پر یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے، شریعت کی طرف سے ذمہ داریاں عائد کی گئی ہے۔ تو ذمہ داریاں عائد کیا جانا یہ کوئی فخر والی بات نہیں ہے، بلکہ انسان کو اور زیادہ حساس ہونا چاہیے، انسان کو اور زیادہ کوشش میں لگی رہنی چاہیے کہ مجھ سے کہیں غلطی نہ ہو جائے ذمہ داریوں کو ادا کرنے میں۔ تو مرد یہ نہ سمجھ لے کہ میں قوام ہوں اور میرا حکم چلنا چاہیے۔ تو یہاں پہ مرد کو اپنی حیثیت کیا ثابت کرنی ہے کہ میں مرد ہوں، میں قوام ہوں۔ تو قوام ہے تو آپ کو قوام کے اعتبار سے رہنا ہوگا، آپ غلطی نہیں کر سکتے۔ گھر والے بچے غلطی کریں، بیوی کبھی غلطی کر سکتے، آپ نہیں کر سکتے۔ جیسے کسی کمپنی کے اندر باس ہوتا ہے تو باس غلطی نہیں کرتا ہے، باس یہ چاہتے کہ میں اگر غلطی کروں گا تو امپلائی تو غلطی کریں گے ہی۔ تو باس اپنے اصول پر رہتا ہے، اپنے ضوابط کو لازم پکڑا رہتا ہے، وہ غلطی نہیں کرتا، غلطی امپلائی کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی گھر کے اندر مرد ایک باس ہے، مرد کو کوئی غلطی نہیں کرنی چاہیے، حالانکہ بیوی کے تعلق سے بھی نہیں۔ کبھی کبھار جھگڑا بھی ہو جائے تو سب سے زیادہ جس کو کوشش کرنی چاہیے وہ مرد ہے۔ عورت سے کبھی غلطی ہو سکتی ہے کیونکہ تم ذمہ دار ہو، تم باس ہو، تم سے غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ تو یہ والی حیثیت خود مرد کو سمجھنا چاہیے کہ میری حیثیت باس کی ہے اور باس سے کوئی غلطی نہیں ہوتی ہے، غلطی کو باس سدھارتا ہے، گھر کے اندر کوئی غلطی ہو تو سدھارتا ہے۔ تو یہ حیثیت مرد کی، مرد کو خود سمجھنا چاہیے۔ بہت یہ جو موضوع ہے بہت لمبا موضوع ہے، اس لیے میں نے پچھلے ہفتے ہی کہا تھا کہ یہ سلسلہ وار ہر ایک مرد عورت کو، میاں بیوی کو سمجھنا چاہیے، اس موضوع کو پڑھنا چاہیے۔ اس طرح کے جو تقریریں ہیں علماء کے، علماء سلفی علماء کے، ان کی تقریریں سننی چاہیے تاکہ واقعی معنوں میں اس مسئلے کی حساسیت کو آپ سمجھیں اور ایک دوسرے کے حقوق کو ادا کرنے میں آپ باقاعدہ، آپ کے اندر ایک احساس ہو کہ کیا کیا حقوق ہے۔ تو ایک تو یہ حیثیت والی بات ہے کہ ہر ایک اپنی حیثیت کو سمجھے۔ دوسری چیز اختلافات کی جو اسباب میں سے ہے، بہت سارے وقت غلط فہمی کی وجہ سے اختلافات بہت زیادہ پیدا ہوتے ہیں، صرف غلط فہمی۔ عام طور پر شوہر کے تعلق سے بیوی کے دل کے اندر غلط فہمی،
بیوی کے تعلق سے شوہر کے دل کے اندر غلط فہمی، اور اس غلط فہمی کی وجہ سے معاملہ اتنا بگڑ چکا ہوتا ہے کہ سارا کا سارا گھر تہس نہس ہو چکا ہوتا ہے، سکون غارت ہو چکا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے نوبت طلاق تک آ جاتی ہے کہ ایک دوسرے کو طلاق تک دے دیتے ہیں، صرف غلط فہمی کی وجہ سے۔ وقت نہیں ہے کہ میں اس کی تفصیل بیان کروں، آپ صرف یہ پوائنٹ یاد رکھیں کہ غلط فہمی اس کو اپنے اندر آنے نہیں دینا ہے۔ کوئی بھی اگر دل کے اندر شک و شبہ پیدا ہو، کوئی غلط فہمی آئے، تو آپ ڈائریکٹ اپنے ساتھی سے، وہ آپ کے جیون ساتھی ہے، وہ آپ کے ہمسفر ہے، آپ اس کے سامنے اظہار کریں کہ یہ غلط فہمی مجھ سے ہوئی ہے تمہارے تعلق سے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ یا پھر آپ غلط فہمی کو دل کے اندر دبا دے کہ نہیں میری بیوی ایسی نہیں ہو سکتی ہے، میرا شوہر ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو غلط فہمی بھی اختلافات کے بہت سارے اسباب میں سے ایک بڑا سبب بتایا جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایک اصولی بات آپ یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کی زندگی ہے، ازدواجی زندگی، شادی شدہ زندگی، آپ اس میں اپنے مرضی کے مالک نہیں ہوتے۔ آپ یہ سمجھے کہ ایک دوسرے کے حوالے سے آپ ذمہ دار ہیں اور اس ذمہ داری کو آپ کو ادا کرنا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جامع حدیث کہی ہے، اس جامع حدیث کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک کو ذمہ دار قرار دیا ہے۔ آپ نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ عام طور پر ہمارے یہاں پر معاملہ کیا ہے، جب حقوق العباد کی بات آتی ہے، بندوں کے حقوق کی بات، ان میں بھی خاص طور پر میاں بیوی کے حقوق کی بات، تو پھر قیامت کے روز اس حوالے سے سوال پوچھا جائے گا، یہ والی بات ہمارے ذہن میں رہتی نہیں ہے، جبکہ یہ خالص دینی معاملہ ہے۔ آپ اس کو اپنا ذاتی معاملہ نہ سمجھے کہ میں جیسے چاہوں اس کے ساتھ معاملہ اختیار کروں، جو چاہے بولوں، جو چاہے جس طرح سے چاہوں ریئیکٹ کرو، جس طرح سے چاہوں بیہیویئر اختیار کرو ایک دوسرے کے ساتھ، تو یہ آپ نہیں کر سکتے ہیں۔ جب نکاح نبی کی سنت ہے تو نکاح کے بعد کی زندگی گزارنا نبی کے سنت کے مطابق ہے، یہ بھی آپ کو کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ نکاح تو سنت کے مطابق آپ نے کر لی، لیکن نکاح کے بعد والی زندگی اپنے طریقے پہ جی رہے، اپنے طریقے پہ آپ جی نہیں سکتے ہیں، آپ ذمہ دار ہیں۔ اس حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کیا فرمایا ہے؟ آگے یہ فرمایا وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِ بَيْتِهِ، آدمی اپنے گھر والے کے تعلق سے ذمہ دار ہے، وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، اور اس کی ذمہ داری کے تعلق سے پوچھا جائے گا۔ بیوی کے تعلق سے ذمہ دار ہے، بچوں کے تعلق سے ذمہ دار ہے، بیوی کے جو حقوق ہے اگر ادا نہ کرے قیامت کے روز پوچھا جائے گا، بچوں کے جو حقوق ہے اگر ادا نہ کرے قیامت کے روز پوچھا جائے گا، ایک ایک چیز کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید وضاحت کر دی وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا، اور عورت اپنے شوہر کے گھر کے تعلق سے ذمہ دار ہے کہ وہ اپنے شوہر کے گھر کی حفاظت کرے، شوہر کے مال کی حفاظت کرے، اپنے آپ کی حفاظت کرے اور شوہر کے بچوں کی حفاظت کرے۔ تو یہ عورت کی ذمہ داری کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا ہے۔ اس لیے وہ لوگ جو میاں بیوی کی شکل میں ہیں، جو میاں بیوی ہیں، ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ آپ ایک دوسرے سے اختلافات کریں گے، جھگڑیں گے، ایک دوسرے کے حقوق کی حق تلفی کریں گے، ایک دوسرے پر الزام تراشی کریں گے، ایک دوسرے کے تعلق پر ایک دوسرے کے حوالے سے تہمت آپ لگائیں گے، تو ایسی صورت میں آپ سے ایک ایک چیز کے بارے میں قیامت کے روز پوچھا جائے گا۔ تفصیل نہیں بتائی جا سکتی ہے، لیکن آپ اصولی بات آپ یاد رکھ لیں کہ جو کچھ بھی آپ معاملہ اختیار کرتے ہیں اپنی بیوی کے تعلق سے یا شوہر اپنے بیوی اپنے شوہر کے تعلق سے، تو قیامت کے روز آپ سے ایک ایک چیز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اب آپ کو دیکھ لینا ہے کہ آپ اپنے شوہر سے کیسا تعلق رکھتے ہیں، اسی طرح سے آپ اپنی بیوی سے کیسے تعلق رکھتے ہیں، یہ آپ کے اوپر ہے، لیکن آپ کو یاد رکھنا چاہیے کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کو اسلام کے مطابق، سنت کے مطابق، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ازدواجی زندگی گزارنی ہے، اپنے معاشرے کے مطابق نہیں، گھر والوں کے مطابق نہیں، اپنے مرضی کے مطابق نہیں، بلکہ خالص سنت کے مطابق آپ کو گزارنا ہوگا۔
پھر اس کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ آپ کو سنت سیکھنی ہوگی، آپ کو علم سیکھنا ہوگا، آپ کو طریقہ سیکھنا ہوگا، آپ کو اصول اور ضابطہ کیا ہو معلوم کرنا ہوگا، تب جا کر کے آپ کے درمیان سکون آ سکتا ہے اور اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ آپ دین کی طرف آ جائیں، علم دین کے حصول کی طرف آ جائیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سیکھیں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم ہر ایک کا حق ادا کریں، حقوق العباد کو بھی ہم ادا کریں، حقوق اللہ کو بھی ادا کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا یہ بھی ہے کہ ہم میں سے جو زوجین ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشگواری عطا فرمائے، اللہ رب العالمین ان کی زندگی کے اندر خیر عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو یہ توفیق دے کہ وہ خالص سنت کے مطابق نکاح کرے اور سنت کے مطابق ازدواجی زندگی گزارے۔ اللہ سے یہ بھی دعا کی جاتی ہے کہ ملک کے اندر جو حالات پیدا ہو رہے ہیں اور مسلمانوں کے مقدسات، مسلمانوں کے مساجد کے حوالے سے جو سازشیں کی جا رہی ہے، جو نیگیٹو ایلیمنٹس ہیں، منفی عناصر ہیں، اللہ رب العالمین ان کی سازشوں کو ناکام کرے۔ اللہ تعالیٰ وہ جو ظالم ہیں، جو مظالم ڈھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ظلم کا ان کو بدلہ دے۔ اللہ رب العالمین ظلم جو نہایت ہی خطرناک ترین جرم ہے، اللہ رب العالمین دنیا کے اندر ایسے ظالموں کو غارت کرے، ایسے ظالموں کو ہلاک کرے۔ اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ ہمارے جو مذہبی شخصیتیں ہیں، صحابہ کرام ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے تعلق سے بھی نازیبہ کلمات کہے جا رہے ہیں، علی الاعلان، اسلام کے خلاف، نبی کے خلاف، نبی کی شان کے خلاف کہے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین، شان تو اللہ رب العالمین بڑھانے والا ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، نبی کی شان کو اللہ نے بڑھا دیا۔ تم چاہے کتنا ہی نبی کی تنقیص بیان کرو، الزام لگا کر کے، تہمت لگا کر کے، نبی کی شان کو تم گھٹا نہیں سکتے۔ اللہ نے نبی کو قرآن کے اندر فرما دیا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اور ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ اس لیے نبی کی شان کے خلاف جو کوئی بھی بولتا ہے وہ اصل میں سورج کو تھوکنے کا کام کر رہا ہے، جو تھوک اس کے منہ پر آ کر گرتا ہے۔ تو نبی کے تعلق سے تم اپنی زبان کھولو گے، اللہ تعالیٰ تمہاری زبان کو کھینچ لے گا۔ اللہ سے دعا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسلام کی، مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ انسانی احترام، آج مذہبی، اپنے آپ کو مذہبی کہنے والے، اپنے آپ کو دھارمک کہنے والے صرف محض اپنے دھرم کے ٹھیکیداری لے رکھے لوگ، اور یہ مسلمانوں کی عزت و آبرو کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کی ماں اور بہنوں کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کے خون کے ساتھ یہ کھلواڑ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو زبردستی اپنے بھگوان کا نام لے کر کے، اپنے معبود کا نام لے کر کے مسلمانوں کو بلوایا جا رہا ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یہ کس قدر کائرتا کی بات ہے کہ تم اپنا عقیدہ درست نہیں بتا سکتے، اپنے عقیدے کے تعلق سے دلیل نہیں دے سکتے، دلیل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے، تو زبردستی کسی پر اپنے معبود کو تھوپنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے؟ تو آج مسلمان اس ملک کے اندر اور پورے عالم انسانی کے اندر دیکھیں کس طرح سے مسلمانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں۔ اللہ سے خاص دعا ہونی چاہیے اور ہمیں دین کی طرف رجوع بھی ہونا چاہیے۔ ہمارا عمل بھی ایسے کہ ہم خود دین سے دور ہو رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ظالم بادشاہ کو ہم پر مسلط بھی کر دیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف آئے، اللہ کے دین کی طرف۔ ان تنصر اللہ ینصرکم، یہ بات ہم یاد رکھیں، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ بات ہم یاد رکھیں کہ اللہ کے دین کی ہم مدد کریں تو ہم خود محفوظ رہیں گے، بلکہ شان کے ساتھ زندگی گزاریں گے، جس طرح سے صحابہ کرام نے شان کے ساتھ زندگی گزاری کہ انہوں نے اللہ کے دین کی حفاظت کی۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم دین کی طرف رجوع ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری غائبانہ غیبی طور پر مدد فرمائے۔ اللہ رب العالمین مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون واذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.